الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن فقال حب الدنيا وكراهية الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کس طرح مسلمانوں کے اوپر حالات اور کس طرح مسلمانوں کے اوپر تکلیف اور پریشانی ہے، ہر طرف آج مسلمان پریشان حال ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں آئے جن باتوں کو سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارا حوصلہ زیادہ بڑھے، ہم آگے بڑھے، ہم اپنے حالات کو دیکھ کر ہم کمزور یا ہم اپنے اندر گھٹن محسوس نہ کریں۔ اس لیے کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آئے جس سے ہمارا حوصلہ بڑھے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ آج ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں۔ آج ہر طرف یہ سازشیں کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین پر باقی نہ رہ سکے، مسلمان کے شعار کو، مسلمان کے اصول اور ضوابط کو، مسلمان کے قانون کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اور غیر کے درمیان کسی طرح کا کوئی امتیاز باقی نہ رہے۔ جس طرح غیر کھاتے ہیں اسی طرح مسلمان کھانے والا بن جائے، مسلمان اسی طرح اٹھنے بیٹھنے اور اسی طرح پہننے، اسی طرح چلنے پھرنے اور گھومنے کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اندر مسلمان اور غیر کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے، اس طرح کی ہر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی اس دواجی زندگی کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی 3 طلاق کو لے کر چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے، اب وقف بورڈ کو لے کر چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا ایک وقت ایسا آوے کہ نام بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں، یہ حالات مسلمانوں کو توڑنے یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھے، اسلام کے واقعات کو اٹھا کر دیکھے، زیادہ دور نہ جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کو اٹھا کر دیکھے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح کے حالات تھے۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمانوں کو رکھا گیا اور ان 3 سال کے اندر
مسلمانوں کا اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پتے چباتے تھے، اور پتے چبانے کی وجہ سے ان کا جو باتھ روم ہوتا تھا وہ ایک بکری کی مینگنی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ایسے حالات آئے، لیکن ان حالات کے اندر انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جایا جائے، اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جایا جائے، یا پھر اپنے آپ کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، یا تو خودکشی کے ذریعے، یا اپنے اوپر پھانسی کے اوپر لٹک جایا جائے، یا پھر اپنے اوپر پیٹرول وغیرہ چھیٹ کر جلا دیا جائے۔ ایسا کبھی انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ کیا کیا اس موقع کے اوپر؟ ایک اللہ کی طرف نظر رکھا، ایک اللہ کی طرف دیکھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدد کی دعائیں مانگتے رہے۔ تو ایسے حالات کے اندر میرے دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کے اوپر حالات آئے، صحابہ جیسی مقدس جماعت ایسی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جن کو یہ لقب مل چکا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن پھر بھی ان کے اوپر حالات آئے۔ ان حالات کے سامنے یہ ڈٹے رہیں، ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں، اور اللہ کی طرف نظر رکھتے رہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، فتح مکہ نصیب فرمایا۔ حالات سے بھاگے نہیں، حالات کے سامنے ڈٹے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنایا۔ تو ایسے حالات کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا ہے، اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس نہیں کرنا ہے، یوں نہیں سوچنا کہ کیا ہوگا، اب تو ایسے حالات ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں۔ تو ایسے حالات کو دیکھ کر سب سے پہلی چیز میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ حالات کیوں؟ تو ایک حدیث میں نے پڑھی ابھی، اس کو میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ اس کے اوپر غور کریں، کیا ایسا ہی دنیا کے اندر ہے؟ اور اگر ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اپنے آپ کو یہ عادت کو اپنے آپ کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا جب دوسری قوم مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی، دوسرے کو بلائے گی کہ آ جاؤ کس طرح مسلمان کو ختم کیا جائے، کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے، اس کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے گی، جیسا کہ کسی کھانے کے اوپر بھوکے لوگوں کو دعوت دیا جائے اور وہ کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس کھانے کے اوپر، اس طرح دوسری قومیں مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی۔ تو کسی پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت نہ تو تمہاری تعداد کم ہوگی، نہ تمہاری قوتیں کمزور ہوگی، نہ تمہاری طاقتیں کمزور ہوگی، اس وقت تم ہر اعتبار سے زیادہ ہوں گے، طاقتیں بھی تمہارے اندر ہوگی، قوتیں بھی ہوگی، لیکن بل انتم یومئذ کثیر، کہ اس وقت تم زیادہ ہوں گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت اس وقت ایسی ہوگی جیسا کہ سمندر کے اندر، نہر کے اندر، دریا کے اندر جھاگ ہوتا ہے، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ سمندر یا نہر کے اندر بلبلے جس طرح نکلتے ہیں، اس کے اوپر ذرا سا ہاتھ رکھ دیا جائے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔
تو کہا اس طرح کیوں حیثیت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 2 وجہ بھی بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا ڈر اور تمہارا دبدبا اور تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ کیوں ختم کر دے گا؟ اس کی وجہ فرمائی وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر کمزوری کو ڈال دے گا، وہن کو ڈال دے گا۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو۔ وَإِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، قرآن کی آیت ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری، تو وہن کہتے ہیں کمزوری کو۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے اس بات کے اوپر ہم غور کریں۔ کیا یہ چیزیں دنیا کے اندر ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی زیبائش تمہارے دلوں کے اندر ہوگی اور تمہارا دل موت کے نام کو ناپسند سمجھے گا۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہے، ہر ایک اعتبار سے دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے۔ آج اسلامی اعتبار سے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، اور جب بھی موت کی بات ہے یہ بات مت کرو، دوسری باتیں کرو، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ موت کے لفظ کو سننے کے لیے بھی انسان تیار نہیں۔ موت کے لفظ سن کر انسان کے اندر ایک ناپسندیدگی آتی ہے، اور یہ قرب قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوگی، اور آج کا زمانہ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ میں ایک تو یہ کہ حالات کے اندر کس طرح گزارنا ہے زندگی، یہ بات آئی، یہ حالات کیوں ہیں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ جو وقت چل رہا ہے میرے دوستو، یہ وقت بالکل قیامت کے قریب کا وقت ہے۔ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ امام مہدی کا نام آیا، اس کے اوپر یہ بھی کہہ دوں آج دنیا کے اندر ہر کوئی مہدویت کا دعویٰ کرتا پھر رہا۔ امام مہدی یوں ہی نہیں ظاہر ہو جائیں گے اور یوں ہی دعویٰ کرنے نہیں لگے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث کتاب الملاحم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت قریب ہو جائے گی بالکل جب دنیا کے حکمراں کے اندر ظلم و ستم بڑھتی چلی جائے گی، چاروں طرف ظلم و ستم بڑھ جائے تو سمجھنا دنیا کے اندر قیامت قریب ہے، اور جب قیامت قریب ہے تو امام مہدی کا آنا بھی ایک دم قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فلسطین اور غزہ کی جو جنگیں ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس دور کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کو بنانے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اچھی تعلیم اس کو دی جائے، جس تعلیم کے ذریعے سے وہ کہہ سکے، علی الاعلان یہ اعلان کر سکے کہ میں ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ یا علی الاعلان یہ کہہ سکے، اگر اس کے گردن کے اوپر چھری رکھی جائے تو وہ یوں کہہ سکے، ہاں جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم اپنے نسلوں کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت آج ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا آج انتقال ہوتا ہے، باپ جب مرتا ہے تو اپنے بیٹے کو بلا کر اس کو وصیت کرتا ہے
کیا وصیت کرتا ہے کہ بیٹے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا، فلاں پڑوسی کے ساتھ اس طرح رہنا، فلاں جائیداد وہاں ہے اس کا اس طرح حساب کرنا۔ دنیاوی اعتبار سے ہر ایک وصیت کر رہا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کر رہا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، پورا گھرانہ نبی ہے، لیکن جب انتقال کا وقت ہو رہا ہے اپنے بیٹوں کو جمع کر کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جب اللہ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موت آ پہنچی تو کیا فرمایا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یہ نہیں کہا اپنے بھائیوں سے آپس میں مل جل کے رہنا، یہ نہیں کہا کہ فلاں جائیداد فلاں معاملہ، اخروی اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے؟ جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتے ہو مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، جب تک تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ سب نے یک ہو کر کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد، ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی آپ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کرتے ہیں، وہ ایک اللہ اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، اور ہم ونحن لہ مسلمون فرما برداروں میں سے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے میرے دوستو ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، اپنے دین کو سمجھ سکے، دینداری کے اعتبار سے زندگی گزار سکے۔ ایسی تعلیم دیں، ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے آج، اور ان حالات کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو تم غم کرو اور نہ تو تم کمزور ہو، وَلَا تَهِنُوا کمزور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے معنی میں مومن ہو، حقیقت کے اندر ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو۔ حقیقی ایمان والا کون؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا ٹیٹر اور آدھا بٹیر، آدھا تو ہے آدھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا، قدم بقدم جو ہو ہمارا اٹھے وہ اسلام کے مطابق ہو، اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا معاشرتی زندگی یہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر تو حالات آتے رہے، اس سے زیادہ حالات آئے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو کیسے حالات تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ان حالات کے اندر ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائے، اور ان حالات کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔